بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹاپک ہے جناب حنظلہ بن ابی عامر۔ یہ جلیل القدر ثابت رسول خدا کے اصحاب صفا میں شمار کیے جاتے ہیں اور غسیل الملائکہ شمار کیے جاتے ہیں۔ ان کا باپ ابو عامر تھا اور ان کے جو سسر تھے ان کا نام تھا رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی سلول۔ ان کی بیٹی جمیلہ سے ان کی شادی ہوئی تھی اور ان کی جس رات رخصتی ہوئی تھی اس سے اگلی صبح مسلمانوں کو غزوہ احد کے لیے نکلنا تھا۔ کیونکہ رسول خدا کو جس منصب اور مرتبے اور اعزازات سے اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا، حنظلہ کے والد ابو عامر اور رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی سلول کی وجہ سے آپ اس حد تک ان کے اندر بغض تھا۔ عبداللہ ابن ابی تو بظاہر ایمان لے آئے تھے لیکن اپنے نفاق کو پوشیدہ رکھا، جبکہ آپ کے والد ابو عامر مدینہ منورہ چھوڑ کر مکہ مکرمہ چلے گئے اور غزوہ احد کے موقع پر مسلمانوں کے خلاف لڑائی میں شرکت کی۔ کفار قریش کا ہم نوالا بن کر آئے تو رسول خدا نے اسے فاسق ابو عامر قرار دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے رسول خدا کو کے ہاتھوں مکہ کو فتح کرایا تو یہ وہاں سے راہ فرار اختیار کر کے سرزمین روم کی طرف جا کر ہرقل سے جا ملے اور کفر کی حالت میں مر گئے۔ جناب غسیل ملائکہ جناب حنظلہ کو رسول خدا نے گھر پر ٹھہر جانے کی اجازت دے دی تھی۔ صبح کو جب انہیں یاد آیا کہ رسول خدا جنگ میں مشغول ہیں اور وہ عیش میں لگے ہوئے ہیں، لہٰذا اسی حالت جنابت میں تلوار اٹھائی اور احد کی جانب روانہ ہوئے۔ جب وہ گھر سے جانے لگے تو ان کی زوجہ نے 4 انصار سے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ حنظلہ نے میرے ساتھ مقاربت کی ہے۔ حنظلہ نے بھی اس کا اقرار کیا۔ لوگوں نے عورت سے پوچھا تم نے اس سے کیا مطلب؟ اس نے کہا آج رات جب میں سوئی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان شگافتہ ہوا ہے اور حنظلہ اس میں داخل ہو گئے، پھر آسمان اسی طرح پیوستہ ہو گیا۔ میں نے اس کی تعبیر لے لی ہے کہ جناب حنظلہ جو ہیں وہ شہید ہوں گے، اس لیے آپ وہ لوگوں کو گواہ بنایا کہ اگر کوئی لڑکا پیدا ہو تو آپ لوگ یقین کر لیں کہ وہ حنظلہ کا ہے۔ جب جناب حنظلہ مار کے جنگ میں پہنچے، ابو سفیان کو دیکھا کہ گھوڑے پر سوار ہے اور میدان قتال میں گھوڑے کو دوڑا رہا ہے۔ انہوں نے تلوار نکالی اور ابو سفیان کی طرف بڑھے اور اس کے گھوڑے کو پے کر دیا۔ ابو سفیان زمین پر گر پڑا اور چلایا اے گروہ قریش، میں ابو سفیان ہوں اور حنظلہ مجھ کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ پھر ابو سفیان بھاگا اور حنظلہ ان کے تعاقب میں بھاگے۔ ایک مشرک نے نیزہ مارا جناب حنظلہ کو، اس کے نیزے کے ساتھ اس کی طرف جھپٹے جناب حنظلہ اور ایک ضربت لگائی کہ وہ ملعون جو ہے جہنم واصل ہوا اور جناب حنظلہ وہیں جناب حمزہ، عمر ابن الجموع، عبداللہ ابن الخرم اور انصار کی جماعت کے درمیان زمین پر گر پڑے اور شہید ہو گئے۔ رسول خدا نے فرمایا میں نے دیکھا کہ فرشتوں نے آسمان اور زمین کے درمیان بارش کا پانی سونے کے برتنوں میں لیے ہوئے جناب حنظلہ کو غسل دیا۔ اسی سبب ان کو غسیل الملائکہ کہتے ہیں، یعنی کہ فرشتوں کا غسل دیا ہوا۔ اسی جنگ میں رسول خدا کو مغیرہ پسر عاص جو کہ ایک تیر انداز تھا، جب وہ کوئی پتھر پھینکتا تھا تو نشانہ خطا نہیں ہوتا تھا، تو اس نے سوچا تھا کہ میں رسول خدا کو قتل کر دوں گا، اور جب وہ میدان میں پہنچا تو دیکھا رسول خدا کھڑے ہیں اور تلوار ان کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے ایک پتھر مارا جو رسول خدا کے ہاتھ پر لگا اور تلوار گر گئی۔ یہ دیکھ کر چلایا کہ لات اور عزا کی قسم میں نے رسول خدا کو قتل کر دیا ہے۔ مولا کائنات نے پکار کر فرمایا خدا تجھ پر لعنت کرے۔ اس نے پھر دوسرا پتھر مارا جو رسول خدا کی پیشانی پر لگا تو رسول خدا نے فرمایا خداوند تو اس کو حیران اور سرگردان کر دے۔ جب مشرکین احد سے واپس گئے تو وہ ملعون وہیں میدان میں حیران اور سرگزشتہ کھڑا رہ گیا، بھاگ نہ سکا۔ جناب عمار یاسر نے اس کے پاس پہنچے اور اس کو قتل کر دیا۔ اسی جنگ میں جو ہے صحابہ بھاگے تھے اور پھر واپس بھی آئے تھے۔ اس سے متعلق رسول خدا نے کہا اس جنگ میں کہ عمر بن ثابت جو ایک مسلمان ہوئے تھے اسی جنگ میں اور وہ شہید ہو گئے تھے، رسول خدا نے فرمایا واللہ وہ شہید ہے اور وہ ہے جس نے ایک رکعت نماز بھی نہیں پڑھی اور جنت میں جا پہنچا ہے۔ جناب حنظلہ جو تھے ابو عامر واہب قبیلہ خرج کا ایک شخص تھے جس کی شادی شب جنگ احد ہوئی تھی۔ وہ مدینے میں رہ گئے تھے اور اپنی زوجہ سے مباشرت کی۔ اس کی معذرت میں سورہ نور کی آیت نمبر 62 نازل ہوئی تھی۔ ختم ہوتا ہے واقعہ۔